بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی آزمائش۔ مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور آخری آزمائش باقی رہ گئی تھی، جس کے بغیر یہ فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جب کہ پوری مایوسی کے ساتھ اس اولاد نصیب ہوئی، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی ڈال دی گئی، اور جب اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، تب فیصلہ فرما دیا گیا کہ ہاں، اب تم نے اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو بالکل سچا قرار دے دیا۔ اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو فرمایا کہ میں تجھے انسانوں کا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا، ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہدہ نہیں پہچانتا۔ امامت عالم پر سرفرازی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی سونپی گئی اور وہ اسلام کے عالم گیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے۔ اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں 3 آدمی ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے۔ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے یہ سن کر کہ رب العالمین ان کی جان کی قربانی چاہتے ہیں، خود اپنی گردن خوشی خوشی چھری کے نیچے رکھ دی۔ تیسرے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شرک اردان بھیجا۔ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے سدوم کے علاقے میں بٹھایا، جس کو آج کل شرک اردان ٹرانس جارڈینیا کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ باچی، بدمعاش اور جرائم پیشہ قوم رہتی تھی، اس لیے اس کی اصلاح پر مد نظر تھی، اور ساتھ ہی دور دراز کے علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ ایران، عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والے سب تجارتی قافلے اسی علاقے سے گزرتے تھے، اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیجنا۔ چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے، اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر بھی یہاں سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہیں سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں رکھا۔ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مکے کے مقام پر رکھا، اور ایک مدت تک خواندہ کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔